नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, सब की सब तारीफ़ें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल के लिए, जिसने पूरी कायनात को वजूद अता फरमाया, और दुरूद लामहदूद और सलाम बेशुमार हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर कि जिन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हक़ का बोलबाला फरमाया। ब्रदर इस्लाम, आज के इस मुख्तसर बयान का उन्वान है फ़िरका वारियत का इबरतनाक अंजाम। कि फ़िरका वारियत चाहे सियासी हो और चाहे मज़हबी हो, इस्लामी नुक्ता नज़र से हराम है। मुसलमान सियासी और मज़हबी बुनियादों पर बहुत से फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं, तकसीम हो चुके हैं। सियासी फ़िरके इस वक्त 58 के करीब हैं और मज़हबी फ़िरके, बड़े फ़िरक़ों की मैं बात कर रहा हूँ, 15 के करीब हैं। 58 और 15 ये बन गए 73। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के अंदर 72 फ़िरके हुए और मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। उनमें से 72 जहन्नम में जाएंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। इस वक्त मुसलमानों के 58 मुल्क हैं और सियासी बुनियादों पर तकसीम हो चुके हैं। पहले एक ही खलीफा, एक ही फ़ौज, एक ही उम्मत की हुकूमत होती थी, लेकिन अब अपनी अपनी सरहदें हैं, अपनी अपनी फ़ौजें हैं, अपना अपना दिफा है। तो 58 बड़े सियासी फ़िरक़ों में उम्मत तकसीम हो चुकी है और 15 बड़े फ़िरक़ों में उम्मत तकसीम हो चुकी है। ये मैं बड़े फ़िरक़ों की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे फ़िरके, छोटी छोटी जमातें, छोटी छोटी पार्टियाँ, छोटे छोटे गिरोह, ये तो तकरीबन 500 से लेकर 1000 तक पहुँच चुके हैं। और हालांकि फ़िरका वारियत इस्लाम के अंदर हराम है, और आम तौर पे फ़िरका वारियत हम समझते हैं मज़हबी बुनियादों पर, यानी ये मौलवियों का तबका, ये दीनी तबका, इसके अंदर ही सिर्फ फ़िरका वारियत है। सियासी तौर पे फ़िरका वारियत इससे भी ज़्यादा सख्त है। आप देखें, एक मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला होता है तो दूसरे मुसलमान मुल्क को कोई परवाह नहीं होती, चाहे वो सारा तबाह बर्बाद हो जाए, चाहे उसको कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन दूसरे मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी अपनी सरहद महफूज है, अपनी फ़ौज महफूज है, अपनी हुकूमत महफूज है, इसलिए वो इसकी परवाह नहीं करता। तो सियासी फ़िरका वारियत मज़हबी फ़िरका वारियत से ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस वक्त भी आप देख लें, गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमान अकेले रह गए, लेकिन बाकी उम्मत ने उनकी ऐसे मदद नहीं की जैसे उनकी मदद करनी चाहिए थी। उसकी वजह हर एक को अपनी हुकूमत की फ़िक्र है, अपनी फ़ौज की फ़िक्र है, अपनी ताकत और क़ुव्वत की फ़िक्र है, अपनी हुक्मरानी की फ़िक्र है। बाकी मुसलमानों की फ़िक्र बहुत कम है। हालांकि मुसलमान एक हैं, एक की कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हमारा कलमा एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, तो हमारी ताकत और क़ुव्वत भी एक होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। आज उम्मत जो है बड़े 73 फ़िरक़ों में बढ़ चुकी है, जिनमें से 58 सियासी बड़े फ़िरके हैं और 15 मज़हबी बुनियादों के ऊपर जो बड़े फ़िरके हैं मारिज़ वजूद में आ चुके हैं, जबकि छोटे फ़िरक़ों की और पार्टियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। रसूल पाक का फरमान है कि 72 जहन्नम में जाएंगे और एक फ़िरका, एक जमात जन्नत में जाएगी। अब वो कौन सी जमात होगी? रसूल पाक ने इसकी भी वज़ाहत कर दी। फरमाया मा आना अलैहि व अस्हाबिही, जिस पर मैं हूँ और जिस पर मेरे सहाबा हैं, जिस दीन पर, जिस दावत पर, जिस पैगाम पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जो इस पर कायम रहेगा वो जन्नत में जाएगा, बाकी सारे दोज़ख में जाएंगे। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें उसी दावत पर कायम रखे जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम रहे, और उसी दावत पर कायम व दायम रखे जिस पर सहाबाए किराम कायम व दायम रहे। फ़िरका वारियत का नुकसान कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा उम्मत का इस वक्त जो है नुकसान हो चुका है। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, ये वाली कैफियत बन चुकी है। मैं एक आयत करीमा और एक हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, जिससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 4 में इरशाद फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू,
اور اے مسلمانوں، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، پارٹیوں، جماعتوں، فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسلام، جس میں قرآن، پیارے نبی کی سیرت، رسول پاک کی سنت سب شامل ہے۔ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے اور بخاری کی حدیث شریف نمبر 3606 ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں بتایا کہ جب فرقے، جماعتیں، گروہ، پارٹیاں، گروپ بندی ہو جائے گی تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا، فَاتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تم نے ان ساری پارٹیوں اور جماعتوں سے الگ تھلگ رہنا ہے، ان کا حصہ نہیں بننا، امت کا حصہ بن کے رہنا ہے، عام مسلمانوں کا حصہ بن کے رہنا ہے، امت مسلمہ کے وجود کا حصہ بن کے رہنا ہے، اور ان ساری پارٹیوں اور جماعتوں سے الگ رہنا ہے، یعنی ان کا باقاعدہ کوئی ممبر نہیں بننا، چاہے وہ سیاسی ہوں اور چاہے وہ مذہبی پارٹیاں ہوں، سب کا شرعی طور پر ایک ہی حکم ہے۔ سیاسی اور مذہبی پارٹیاں بنانا یا سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر امت کو تقسیم کرنا، فرقہ واریت پھیلانا، شریعت اسلامیہ میں حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، اور قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی کی امت ایک خاص کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ بہترین امت ہو، کس لیے؟ کہ تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ کس طرح لوگوں کی ہدایت کرو گے؟ نیکی کا حکم کیا کرو اور برائیوں سے منع کیا کرو، یہ تمہاری اصل دعوت ہے۔ یہ نہیں کہ امت آپس میں لڑ لڑ کے سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر لہو لہان ہو جائے اور آپس میں تتر بتر ہو جائے، افتراق و انتشار کا شکار ہو جائے، ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، یہ حالت نہ ہو جائے۔ اس طرح طاقت بکھر جائے گی، قوت چلی جائے گی، اور دشمنان اسلام سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آج ختم ہو چکا ہے۔ ورنہ کافر تو جہاد کا نام سن کر کانپتے تھے، مسلمان فوجوں کی آہٹ بھی سن لیتے تھے، علاقے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ اب کافروں نے ہمیں دنیا کی چیزوں پہ لگا دیا ہے، آوارہ گردیوں پہ لگا دیا ہے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، آوارہ گردیوں پہ لگا دیا ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، فیشن انڈسٹری، اس کے اوپر جو ہے سارے مسلمانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور دوسری طرف باقی معیشت کے معاملات ہیں۔ ورنہ تو امت مسلمہ پوری دنیا کی قیادت کرنے کے لیے آئی ہے اور پوری دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، الاسلام یالو ولا یولا علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام دنیا میں اپنا سکہ بٹھانے کے لیے آیا ہے، دبنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ باطل قوتوں کو دبانے کے لیے آیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، خدا کے سامنے سر کو جھکا لیتے تو اچھا تھا، نبی کے نام پر گردن کٹا دیتے تو اچھا تھا، مسلمانوں تمہیں اس فرقہ بندی نے مٹایا ہے، اگر ایک راہ تم اپنی بنا لیتے تو اچھا تھا، ایک ہی راستہ اپنا لیتے تو بہت اچھا ہوتا، بچت ہو جاتی۔ برادران اسلام، ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اب میں دو نظمیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس سے یہ فرقہ واریت کا مسئلہ پوری طرح آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک نظم ہے اردو زبان میں اور ایک نظم ہے پنجابی زبان میں، جس کو اردو سمجھ آئے اردو میں سمجھ جائے،
اور جس کو پنجابی سمجھ آئے وہ پنجابی میں سمجھ جائے، لیکن مسئلہ اور جو میرا پیغام ہے یہ آپ تک پہنچنا چاہیے۔ یہ جو اردو نظم ہے یہ میری اپنی لکھی ہوئی ہے، میری شاعری کی کتاب ہے صدائے اسلام، اس میں یہ پوری نظم موجود ہے۔ الحمدللہ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے نظم لکھی ہے، اور اس نظم کا عنوان ہے سیاسی و مذہبی تحریکوں اور تنظیموں کے قیام کی تباہ کاریاں۔ یعنی جو ہم سیاسی پارٹیاں اور جماعتیں بناتے ہیں، سیاست اور مذہب کی بنیاد پر فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی کرتے ہیں، ہر بات پہ لگا دیتا ہے تو کفر کا فتویٰ، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، چاہے سیاست کی بنیاد پر ہو اور چاہے مذہب کی بنیاد پر ہو۔ اس حوالے سے یہ نظم آپ سماعت کریں جس میں نے پیغام دیا ہے، امید ہے کہ پیغام انشاءاللہ اردو آسان زبان میں پہنچ جائے گا۔ امت کو تڑپایا ہے تحریکوں نے تنظیموں نے، فتنے کو بھڑکایا ہے تحریکوں نے تنظیموں نے، جسد امت ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا کر دیا، کاری زخم لگایا ہے تحریکوں نے تنظیموں نے، دشمن وحدت امت ہیں یہ سیاسی ہوں یا مذہبی، تفرقہ ہی پھیلایا ہے تحریکوں نے تنظیموں نے، قائد اپنا اپنا ہے منشور اپنا اپنا ہے کہ نہیں ایسا؟ قائد اپنا اپنا ہے، منشور اپنا اپنا ہے، اسلام کو بھلایا ہے تحریکوں نے تنظیموں نے، جس کی جو جماعت ہے وہ بس اسی میں ہے مگن، جس کی جو جماعت ہے وہ بس اسی میں ہے مگن، عجب مجنوں بنایا ہے تحریکوں نے تنظیموں میں۔ تحریک اور تنظیموں نے اس طرح مجنوں بنا دیا، جس کی کوئی سیاسی پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے، اس کا قائد ہے اندھا دھند اس کی پیروی کر رہا ہے، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے۔ حالانکہ مسلمان کو اندھا دھند پیروی کسی کی کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آنکھیں بند کر کے کی جائے گی، لیکن آپ کے علاوہ ہر ایک کی بات کو دیکھا جائے گا وہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ چاہے کوئی بڑی سے بڑی سیاسی شخصیت ہے، چاہے کوئی بڑی سے بڑی مذہبی شخصیت ہے، اس کو قرآن و سنت کے ترازو میں تولا جائے گا، جو پوری اترے گی اس کی بات مانیں گے، اور جو پوری نہیں اترے گی اس کی بات بولو نہیں مانیں گے، اونچی آواز سے کہہ دو نہیں مانیں گے۔ اگر مانیں گے غلط اور صحیح ہر ایک بات کو مانتے چلے جائیں گے، گمراہی کے گڑھے میں جا گریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور حق بات کو نہ چھپاؤ۔ یعنی اپنے قائد نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، بھئی یہ قائد ہے، انسان ہے، غلطیاں کرے گا، سیاسی قائد ہے، مذہبی قائد ہے، کوئی بڑے سے بڑا پیر صاحب ہے، کوئی بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اچھی باتوں کو مانا جائے گا، غلط باتوں کو نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ کسی کی اپنی پارٹی ہو، کسی کی اپنی جماعت ہو، کسی کا اپنا قائد ہو۔ حق کے ساتھی بنو، شخصیات اور پارٹیوں کے ساتھی نہ بنو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ حق کا ساتھی ہوتا ہے، وہ پارٹی اور جماعتوں کا ساتھی نہیں ہوتا، چونکہ پارٹی اور جماعتیں معصوم نہیں ہیں، بڑی سے بڑی سیاسی اور مذہبی شخصیات معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، جو غلطیاں ہیں ان کو ہم نہیں مانیں گے، اور جو غلطیاں نہیں ہیں اچھی باتیں انہیں تسلیم کریں گے۔ اپنی جماعت اپنا قائد اچھا باقی سب برے، یہ حالت ہے آج کل۔ اپنی جماعت اپنا قائد اچھا باقی سب برے، امت کو لڑایا ہے تحریکوں نے تنظیموں نے، اللہ کی رسی کاٹ ڈالی فرقہ فرقہ ہو گئے، اللہ کی رسی کاٹ ڈالی فرقہ فرقہ ہو گئے، کلہاڑا یوں چلایا ہے تحریکوں نے تنظیموں نے، داخلہ بند اسلام میں اپنی جماعت میں کھلا، اپنی جماعت میں کھلا، آ جاؤ ہمارے ممبر بن جاؤ، داخلہ بند اسلام میں اپنی جماعت میں کھلا، وحدت کو مٹایا ہے تحریکوں نے تنظیموں نے، وجود امت چھلنی چھلنی مرہم سب ہے بے اثر، وہ ناسور لگایا ہے تحریکوں نے تنظیموں نے، اپنی اپنی دنیا ہے اور اپنی اپنی مستیاں، نفاذ دین رکوایا ہے تحریکوں نے تنظیموں نے۔ انہی سیاسی اور مذہبی لڑائیوں کی وجہ سے آج تک پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہو سکا، جو بڑی افسوس کی بات ہے۔ فارم فل اپنا کرا کے رکن خاص بناتے ہیں، فارم فل اپنا کرا کے رکن خاص بناتے ہیں، امت کو پھسلایا ہے تحریکوں نے تنظیموں نے، شکنجوں سے ان کے بچ نکلنا فضل الہی ہے دلیل، ایسا جال لگایا ہے تحریکوں نے تنظیموں نے۔
دیکھیں کس طرح جال لگاتے ہیں سیاسی لوگ، الیکشن کے دوران جال لگاتے ہیں، اور باقی مذہبی فرقہ پرست ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے، ایک دوسرے پر بلا وجہ فتویٰ لگا کے، تاکہ میری پارٹی، میری جماعت بلند رہے، چاہے باقی سارا دین جو ہے وہ گڑے میں گر جائے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کی حفاظت فرمائے۔ شہرت گر مطلوب نہیں تو نام اسلام ہی کافی ہے، برا سبق پڑھایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے، شخصیت پرستی بالکل نہیں، ہم کو شریعت چاہیے، شریعت سے ہٹایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے، تنظیمیں بنانے کی ضرورت اب ہے نہ پہلے کبھی، غلط رستہ دکھایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ اب ہم میں سے یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں ایک ایک تحریک بنا لیں تو 100 تحریکیں تو تقریباً یہی بن جائیں گی، تو اپنی اپنی تحریکیں بناتے رہیں، اسلام کو چھوڑتے رہیں اور جہنم کے راستے پر چلتے رہیں، کیا ہمارا حال بنے گا؟ تحریک تنظیمیں بنانے کی ضرورت نہیں، اسلام کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، وہی ہماری تحریک ہے، وہی ہماری تنظیم ہے، اور وہی ہمارا راستہ ہے۔ اصلاح امت کا طریقہ اسلاف امت سے سیکھیں۔ اسلاف امت نے کس طرح دین کی تبلیغ کی ہے؟ صحابہ اور اہل بیت نے پارٹیاں بنائی تھیں، جماعتیں بنائی تھیں، اپنا اپنا گروپ بنایا تھا، ادھر آ جاؤ باقی کو چھوڑ دو، مجھے مان لو باقی کو چھوڑ دو، ایسا کیا تھا؟ نہیں کیا۔ اصلاح امت کا طریقہ اسلاف امت سے سیکھیں، گر ذرا شعور بھی پایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ آخری شعر، حال امت دیکھ کر سرور کو رونا آتا ہے، حال امت دیکھ کر سرور کو رونا آتا ہے، امت کو زخمایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے، امت کو تڑپایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے، فتنے کو بھڑکایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ برادران اسلام، یہ تو تھا اردو زبان میں، نظم کی زبان میں جو میں نے عرض کر دیا ہے فرقہ واریت کا مسئلہ، کہ فرقہ واریت کی وجہ سے مسلمانوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اب 58 فرقے ملکوں کی سطح پہ بنے ہوئے ہیں، 15-20 فرقے جو ہے وہ مذہب کی بنیادوں پر بنے ہوئے ہیں، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ میرا وجود باقی رہے، باقی چاہے سب کا وجود ختم ہو جائے۔ اس حوالے سے ایک پنجابی شاعر نے بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے، جن بھائیوں کو اردو سمجھ میں نہیں آئی وہ پنجابی زبان میں مسئلے کو سمجھ لیں، کہ انہوں نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے۔ ایک تھا بابا چاچا دارا، کیا نام تھا؟ چاچا دارا۔ اب پنجابی میں آ جاتے ہیں، چاچا دارا تھا، چاچا دارا فوت ہو گیا، پھر کیا بنا اور کس طرح فرقہ واریت پھیلی؟ آئیے اسی پنجابی شاعر کی زبان سے سنتے ہیں دھیان سے، میرا اصل مقصد پیغام پہنچانا ہے، وہ سنیں اس نظم کی زبان سے۔ یہ شاعر فرماتے ہیں، پچھلے مہینے مر گیا ساڈے پنڈ دا چاچا دارا، پچھلے مہینے مر گیا ساڈے پنڈ دا چاچا دارا، سیدھا سادہ بھولا بھالا بندہ نیکوکارا۔ سمجھ آ رہی پنجابی؟ 35 سال گزارے اس نے کر کے چوکی دارا، بابے دارے نے 35 سال گزارے اس نے کر کے چوکی دارا، نہ کوئی اگے نہ کوئی پیچھے بندہ کلم کارا۔ مرن تو پہلا سارے پنڈ نو اس نے کول بلایا، نال خلوص نیت اس نے دل دا حال سنایا۔ کس نے؟ چاچا دارا، یاد رکھنا یہ۔ میرے بادو بھائیو مینو ڈھیر ثواب پہنچانا، میرے اس مکان نو ٹا کے مسجد تسی بنانا۔ بابے دارے نے یہ نصیحت کی، میرے بادو بھائیو مینو ڈھیر ثواب پہنچانا، میرے اس مکان نو ٹا کے مسجد تسی بنانا۔ او دے بادو لوگاں رل کے اس مکان نو ٹایا، اس تھاں ہن مسجد بنسی جھٹ اعلان کرایا۔ 10 دنیا تے 70 آخر کیتی خوب منادی، چندہ دیون خاطر ہوتے پہنچی کل آبادی۔ اپنی آپ مدد تو لوکا 36 کل اراضی، ویکھا ویکھی اوتھے آون لگ پے 4 نمازی۔ مسجد بن گئی، 4 نمازی بھی آنا شروع ہو گئے۔ آگے پھر شیطان نے اپنا کام کیسے دکھایا، آئیے سنیں اس پنجابی شاعر کی زبان سے۔ ویکھ آباد مسجد نو اوتھے کئیاں ٹانگ اڑائی۔ جب مسجد آباد ہو جاتی ہے نا، کئی ٹانگ اڑانے والے پہنچ جاتے ہیں، ایسے کرو ویسے کرو، یہ کرو وہ کرو، ٹانگ اڑانے والے جب تک نہیں بنتی، جب تک نظر نہیں آتے، جب مسجد بن جاتی ہے کئی ٹانگ اڑانے والے، کئی ٹانگیں کھینچنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ ویکھ آباد مسجد نو اوتھے کئیاں ٹانگ اڑائی، شیعہ سنی وابی دیوبندی کرن اوتھے لڑائی۔ لڑائی پڑ گئی۔ مرنے والا ختم درود تے پیرا نوسی مندا، مرنے والا ختم درود تے پیرا نوسی مندا، سنی آکھن سنی سی او حق ساڈا بندا، سنی آکھن سنی سی او حق ساڈا بندا، یعنی چاچا دارا سنی سی۔
सीने ते हथ बंदा सीओ गिट्टे भी सन नंगे, सीने ते हथ बंदा सीओ गिट्टे भी सन नंगे, भाभी आखण भाभी सीओ कोई ना इत्थे खंगे। निकलो यहाँ से। आगे तीसरा ग्रुप आ गया, मोमिन सीओ करदा सी मातम कदी कदारे, मोमिन सीओ करदा सी मातम कदी कदारे, शिया आखण शिया सीओ। निकलो इत्थों सारे, शिया भी आ गए। आगे चौथा तबका आ गया, मरने वाला रायवंड दे विच जांदा सी हर वारी, मरने वाला रायवंड दे विच जांदा सी हर वारी, देवबंदी दे नाते बनती साड़ी जिम्मेदारी। वो कह भी हमारी जिम्मेदारी बनती, चाचा दारा हमारे तबके से ताल्लुक़ रखता था। बहरहाल ये तीनों की चारों की कहानी आपने सुन ली। आगे चलें। ऐसे तू मैं विच रह गईयां सारियां बांगा, ऐसे तू मैं विच रह गईयां सारियां बांगा, इस अवामी दंगल दे विच खुलियां चलियां डांगा। फिर डांगे निकाल ली सब ने मस्जिद पे कब्जा करने के लिए, और सारे ग्रुप जो है तैयार है। ऐसे तू मैं विच रह गईयां सारियां बांगा, इस अवामी दंगल दे विच खुलियां चलियां डांगा, 6-7 फट्टर 1-2 मूधे 3-4 हो गए काने, 6-7 फट्टर 1-2 मूधे 2-3 हो गए काने, जख्मी पहुंचे अस्पताल ते बाकी पहुंचे थाने। अच्छा जी, थाने चलन केस, पैगाम समझे, पैगाम जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ। थाने चलन केस ते हस्पताल टीके ड्रीपां, थाने चलन केस ते हस्पताल ड्रीपां टीके, कबर दे विच अड़ियां चुके चाचा दारा सवाब उड़ीके। चाचा दारा उधर सवाब का इंतजार कर रहा है और इधर डांगे चल रही हैं। थाने चलन केस ते हस्पताल ड्रीपां टीके, कबर दे विच अड़ियां चुके चाचा दारा सवाब उड़ीके। फिरका बंदी कीती यारो जिंदड़ी साडी औखी, फिरका बंदी कीती यारो जिंदड़ी साडी औखी, रह गई विचे मसीत ते उत्थे बन गई पुलिस की चौकी। लो जी, सारा खेल ख़त्म हुआ और आपने देखा कि फ़िरका वारियत का अंजाम क्या निकलता है और मुसलमान किस तरह फ़िरक़ों में बढ़ते हैं और तकसीम होते हैं, और फिर उसका कितना नुकसान होता है और उम्मत की ताकत और क़ुव्वत किस तरह टूटती है। ये दिलचस्प अंदाज में आपने पंजाबी शायर की इस ज़ुबान से सुन लिया है। आखिर में 2-3 शेर सुना के अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ और इस मौजू को मुकम्मल करते हैं। बस आखिर में ये पैगाम है, इस सारी तकरीर के बाद, इस्लाम ही को बस अपनी मिल्लत समझो, बेगाना रविश में अपनी ज़िल्लत समझो, जो इसके खिलाफ राय रखे अकबर खामोश रहो और समझ की किल्लत समझो। और रिश्ता-ए दीवारो दर तेरा भी है मेरा भी है, मत जला कि ये घर तेरा भी है मेरा भी है, क्यों लड़े आपस में हम एक एक संगे मील पर, इसमें नुकसान सफ़र तेरा भी है मेरा भी है। खा गया कल नागहा जिन्हें तफरीके का अजदहा, इनमें एक नूरे नज़र तेरा भी है मेरा भी है, रिश्ता-ए दीवारो दर तेरा भी है मेरा भी है, मत जला के ये घर तेरा भी है मेरा भी है। कौन सा घर? इस्लाम। इसको नुकसान ना पहुंचा, ये तेरा भी है और मेरा भी है, और इसकी जड़ें खोखली ना कर, इस्लाम का सच्चा सिपाही बन जा। आखिर में मैं अपने इन अशार के साथ, दुआया अशार के साथ बात को मुकम्मल करता हूँ। इलाही उम्मत मुस्लिम को यूँ बेदार कर दे, इलाही उम्मत मुस्लिम को यूँ बेदार कर दे, इसे तू सारी कौमों का सरदार कर दे, फिर सीना-ए मोमिन में ऐसी बिजलियाँ भर दे कि उठे और दीन हक का प्रचार कर दे। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।